السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتوں کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی، اور ابلیس جس نے اللہ کی نافرمانی کی یعنی کہ شیطان کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتاؤں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہیں۔ اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور وہی عبادت کے قابل ہیں۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہیں۔ اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور وہی عبادت کے قابل ہیں۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے، بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اور جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دیں۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ تو آئیے فرشتوں کے بارے میں کچھ باتیں جان لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے اور بہت طاقتور بھی ہے۔ ان کی شکل و صورت کیسی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ لاکھوں فرشتے اس طرح عبادت کرتے رہتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں لاکھوں تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دنیا کے مختلف کام لیتے رہتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے اور مشہور فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جو ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اکیلا یا جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اب شیطان کے بارے میں کچھ باتیں بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے، مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہیں تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مٹی سے، جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جنوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہے، اس کا نام ابلیس ہے۔ یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا
اور اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا؟ شیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے، تو ذلیل ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل مردود، جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اس وقت سے شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانیں، جھوٹ بولیں، چوری کریں، کمزوروں کو ستائیں اور پریشان کریں، کسی کی مدد نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پورا کر دکھائے۔ اگر ہم شیطان کے کہنے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں گے، یعنی شیطان کو اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم میں بھر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مددگار ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کے دوست ہیں ان کو وہ روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ ایسے لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ سب لوگ یہ باتیں جانتے ہوں گے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے سب لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ تو اگلے ویڈیو میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی پوری سیریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی سیریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔